السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ بہت ہی معزز ضلعی جمعیت اہل حدیث مراد آباد کے امیر حضرت مولانا لعیق احمد صاحب ریاضی صاحب، ضلعی جمعیت اہل حدیث رامپور کے ناظم حضرت مولانا حافظ محمد عمر صاحب، اور اس محفل میں ایک لمبی فہرست ہے علماء اکرام کی، حضرت مولانا شریف ریاضی صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا شرجیل سلفی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور آپ کے بہت ہی محترم امام محترم سنابلی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا راغب سنابلی صاحب کی ابھی تقریر سے آپ مستفیض بھی ہو رہے تھے۔ ان سب کے علاوہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور اگر میری آواز میری ماؤں اور بہنوں کے کان میں جا رہی ہیں تو بہت ہی محترم خواتین اسلام، میں نے قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ یہ تقریر کا موقع بھی نہیں ہے، اور شاید اس سے پہلے آپ کو اس کا علم بھی نہیں تھا، اس لیے بے فکر ہو کر بیٹھے، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے علاوہ بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، بہت سارے مخلوقات کے ہم نام بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے اور یہ ہمارے لیے حرام ہے، ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے اور ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے بھی جانور ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ گھرنا کرتے ہیں۔ مخلوقات میں ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے انسان کے علاوہ۔ جتنی بھی مخلوقات آج تک دنیا کے سامنے اس کے علم کے مطابق آ چکی ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اگر وہ کام جو جانور کرتا ہے یا کام صرف اتنا ہی جتنا جانور کرتا ہے،
انسان بھی کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیے اس کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا. ایک تو جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان انبیاء کا سردار ہمارے نبی کو بنایا. یہ اس امت کو اعجاز حاصل ہے. بڑی بڑی امتیں آئیں ان کے بڑے بڑے نبی آئے. ابراہیم کی امت کو اعجاز نہیں مل سکا, موسیٰ کی امت کو یہ خطاب نہیں مل سکا, عیسیٰ کی امت کو یہ خطاب نہیں مل سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سب سے بہترین جہاں اللہ نے نبی دیا ہے یہ کہہ کر اس امت کا بھی اعجاز بڑھایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دنیا کی سب سے بہترین امت تم ہو. لیکن امت اگر نظر آئے گی پیارے حبیب کی تو آپ کو ابو بکر صدیق کی زندگی ضرور پڑھنا پڑے گی, خلفائے راشدین کی زندگی کے اوراق اٹھانے پڑیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنا پڑے گا. صحابہ کی زندگی اس سے پہلے آپ اس امت کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیوں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہہ دیا؟ اگر آپ میرے اندر جھانکیں گے کہ نہ یہ تمیز ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, سونا کیسے, جاگنا کیسے, اٹھنا کیسے, بیٹھنا کیسے, نہ ہماری صبح صحیح ہے نہ ہماری شام صحیح ہے, نہ ہمارا دن صحیح ہے نہ ہماری رات صحیح ہے. اگر بچپنے سے شروعات کی جائے نا اور آخری سانس کو بھی سامنے رکھ کر زندگی کا محاسبہ اور تجزیہ کیا جائے گا تو انسان خود یہ کہے گا کہ میں نے گوا دیا. ایسا نہیں کہ بچہ اگر کاپی لکھ کر آتا ہے اور اسے پتا نہیں کہ وہ پاس ہوگا فیل ہوگا. آج یہ مثالیں تو ملیں گی کہ پیپر خراب چلا گیا اور خراب نہیں, امید تھی کہ 97-98% آئے گا لیکن اس سے اس کا رزلٹ گر جائے گا تو پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا, مر گیا. لیکن شراب ہے, جوا ہے, سٹا ہے, نشہ ہے, زنا ہے, دغا ہے, غبن ہے, چوری ہے, عیاشی ہے, مکاری ہے, اس کے علاوہ حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, تعصب ہے, تنگ نظری ہے. وہ کون سی برائی ہے جو اس امت میں نظر نہیں آتی؟ اور محاسبہ یاد رکھیے گا, ملک الموت کے آنے سے پہلے اگر کسی نے کر لیا تو اس کے لیے فائدہ ہے, اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. پھر تو سسکیاں ہیں, پھر تو اللہ کے یہاں رونا ہے, تڑپنا ہے, بلبلانا ہے, کراہنا ہے. وہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں چلیں گی نہیں. ہم بہت اسمارٹ بنتے ہیں, ذرا سا علم آ گیا, ذرا سی طاقت آ گئی, ذرا سا پیسہ آ گیا, ذرا سی زیادہ لڑکوں کی اولاد کیا نہ ہو گئی, ہم زمین پر ہمارے پیر نہیں ہیں. ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں غرور ہو, تکبر ہو, نشہ ہو, میں ہو, انا ہو, چور چور کر کے رکھ دیا. قرآن نہیں پڑھا شیطان کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ بڑا نشہ آیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عابد و زاہد نہیں ہے. میں نے تو شاید کوئی زمین کا حصہ نہیں چھوڑا جس پر اللہ کے سامنے سجدہ پیش نہ کر دیا ہو. اسی لیے اللہ نے اعجاز بڑھایا, آسمان پر بلا لیا. لیکن جس دن اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ہمارے نیک لوگوں کی جماعت سے اسے دفع کر دو, اللہ نے فرمایا نکال دو اسے. نکال دیا گیا اور فرمایا قیامت تک
ایسی لعنتیں پڑتی رہیں گی اس پر. کیا جرم تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ مجھے سجدہ کرو، اور مؤذن لگا دیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کان میں آواز نہیں آتی کیا ہمارے؟ لیکن کیا ایمانداری وہ ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ہمارے لیے استعمال کر دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ذرا سی عقل قارون میں دیکھی اللہ تعالیٰ نے کہ مال کا نشہ چڑھ گیا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. قرآن فرماتا ہے صرف قارون کو نہیں، اس کے سارے خزانے کے ساتھ ہم نے زمین میں دھسا دیا. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. اللہ نے کیا انجام کیا کہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دریا کے ادھر ہیں، اور ادھر فرعون آ رہا ہے. فرعون بھی، پورا لشکر بھی، پوری طاقت بھی، سب اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو ڈبو کر ذلیل کر دی. ثم غرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. جو کچھ ہمیں سمجھنا ہے نا، وہ صرف یہ زندگی ہے. کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے ہم نے، یہ سب محاسبہ کرنا پڑے گا ایک بنیے سے زیادہ. جب شام میں وہ اپنی دکان بند کرتا ہے تو سب کچھ لکھ لکھا کر، گھٹا جوڑ کر کے، کیا فائدہ، کیا نقصان، کیا آیا، کیا گیا. لیکن ہم نے زندگی میں کبھی بھی شاید ایک دن کا بھی محاسبہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نے یہ لگایا ہو کہ آج ہم نے اللہ کے لیے کتنا کیا ہے اور کتنا اپنا دن ہم نے ضائع کر دیا ہے. اور یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری زندگی ہے دنیا کے بعد، آخرت کی، اس میں اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بہت بولتی ہے زبان نہ ہماری، بہت بولتی ہے زبان. جہاں بولنا چاہیے وہ بولتی نہیں. آج بولتی ہے تو ماں کے سامنے، بولتی ہے تو باپ کے سامنے، بولتی ہے تو بزرگوں کے سامنے. کہاں کھڑا کر دیا اپنے والدین کو؟ اور جو جوتوں میں لا کر اپنی اولاد، اپنے والدین کو کھڑا کرے گا، اس اولاد کو عزت ملے گی. ذلت مقدر ہے اس کی. ویسے ہی نہیں تڑپایا جا رہا مسلمان پوری دنیا کے اندر بل بلا رہا ہے. یہاں وہاں درخواستیں لگاتا کوئی سننے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے. اللہ کو ناراض کیا ہے. قرآن پڑھیے، جہاں جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا وہیں والدین کا تذکرہ کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، رب کو تو تم نے دیکھا بھی نہیں، کیسے تم اللہ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو؟ فرمایا حشر کے میدان میں یہ بولتی بند کر دی جائے گی. یوم نختم علی افواہہم، یہ زبان جو بولتی ہے بولے گی نہیں. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان ہاتھوں کو اللہ حکم دے گا کہ تم بولو. جو کچھ بھی ہم کر کے جائیں گے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے بولنے لگیں گے. یہ 100 سال 50 سال پیچھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج تو آپ کا موبائل آپ کے سامنے بول رہا ہے. آج تو یہاں بیٹھ کر اب سعودیہ میں بات کر رہے ہیں، آج امریکہ والا آپ سے بات کر رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. اتنے ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں اور پھر ہوش کے ناخن نہیں ہمارے. یہ زبان بند کر دی جائے گی اور یہ دونوں ہاتھ بولنے لگے، پھر اس کے بعد یہ دونوں پیر بولنے لگے گے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. فرمایا یہ دونوں کان اللہ کے سامنے بولنے لگے گے.
یہ دونوں آنکھیں اللہ کے سامنے بولنے لگیں گی. یہاں تک تو انسان کسی طرح سے برداشت کرے گا، لیکن جب یہ دھڑکتا ہوا دل بولنے لگے گا، زبان سے کچھ کہتا تھا، چہرے سے کچھ ظاہر کرتا تھا، یہ جب دل بولنے لگے گا، دل اگلنے لگے گا، تو پتا چلے باپ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کیا میں سمجھ کر چل رہا تھا اولاد کو، بیوی کہتی میں نے کیا سمجھا تھا اس کو، دوست کہہ رہا جگری دوست میں کیا مان کر چل رہا تھا، یہ اتنا میرے لیے گندا تھا، اتنا اس کا دل کالا تھا میرے لیے. دل سب کچھ کھول دے گا. تو انسان بھی اس دن ہکا بکا رہ جائے گا. اور یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہم نے طاق میں سجا کر رکھ دیا ہے کہ زندگی کا ہر درپن دکھاتا ہے. انسان وہاں کیا کرے گا دیکھنے کے بعد؟ اللہ سے کوشش کرے گا. وہاں بھی یہاں بھی بڑے بہانے انسان پیدا کرتا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ سے کہے گا اللہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہوں، وہ آگ لگ رہی، وہ دہک رہی، وہ شعلے اٹھے ہوئے ہیں اللہ جہنم کے، اپنے کانوں سے بلبلانے کی، کراہنے کی، چلانے کی، چیخنے کی آوازیں جہنمیوں کی سن رہا ہے. فرجعنا، کیا بات کہی؟ یہ گاٹھ باندھ دو بس. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. باری تعالیٰ دوبارہ دنیا بھیج دے، بس ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے. وعدہ کرتا ہوں نیکی کے علاوہ وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن موقع نہیں ملے گا. قرآن نے جواب دیا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ فرمائے گا ہم نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا، تمام گنہگاروں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا. لیکن انسان ہے، ابھی ہمت نہیں ہارے گا. اس کے بعد بھی قرآن بیان کرتا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یہ آخری کوشش کرے گا حشر کے میدان میں بندہ، اے باری تعالیٰ میں سراپا گنہگار ہوں، بدبخت ہوں اللہ، بس ایک موقع دے دے. قرآن نے جواب دیا اخسؤوا فیہا ولا تکلموا. اللہ کا جواب آئے گا فرشتوں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور انہیں مہلت مت دو اور جہنم میں ڈال دو. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی چھوٹی سی، اس میں اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ ہے وہ نقطہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. خوف خدا جس کے دل میں ہے، جسے عربی زبان میں تقوی کہا جاتا ہے، اگر پیدا کر لیا یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ آج رزق نہیں مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے ایسے راستوں سے رزق دے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. تم اللہ کا تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، اللہ سے ڈر کر تو دیکھو، اللہ کا ڈر پیدا کر کے تو دیکھو. تقوی بہت بڑی چیز ہے. جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ہم دنیا میں، سب کی اساس اور جڑ یہی تقوی ہے. اب روزہ رکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بھوکا پیاسا رکھنا منشا نہیں ہے. فرمایا روزے سے منشا صرف ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو. روزے کے بعد اللہ کا ڈر نہیں آ سکا تو روزہ قبول نہیں ہے. جانور خرید کے لائے کہ قربانی کر رہے ہیں، پورے شہر اور گاؤں میں شہرت ہو گئی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا، صرف تقوی پہنچتا ہے. کہ 1000 کلومیٹر کا سفر کرتے کہ حج کرنے جا رہے ہیں. قرآن فرماتا وَتَزَوَّدُوا، جب جاؤ تو زیادہ سفر لے کر جاؤ ساتھ میں. زیادہ سفر کیا لے جاتے ہیں ہمارے بھائی لوگ کہ نہیں وہاں ٹیسٹ بڑھیا نہیں، مزہ نہیں آتا کھانے میں، پھیکا پھیکا سا لگتا ہے.
یہاں سے مرچ لے جائیں گے، ہلدی لے جائیں گے، یہاں سے مسالے لے جائیں گے اپنی پسند کے کھانوں کے لیے، سب کچھ ہماری پسند ہونی چاہیے وہاں بھی. لیکن اللہ نے فرمایا وہ زیادہ سفر نہیں مراد ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. زیادہ سفر میں سب سے قیمتی چیز لے کر جاؤ اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. جس نبی کا تذکرہ قرآن پڑھیں گے، قرآن نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن یہی کہتا ہے ہر نبی کے لیے. سبحان اللہ. جس نبی کو آپ انبیاء کا سردار کہتے ہیں، جس نبی کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی ساری بلندیاں چھو گیا ہے نبی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن نے فرمایا رحمت للعالمین ہے یہ نبی. اس نبی کا بھی تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ بھی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اس لیے عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں 70 اور ایک روایت میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی بیویاں ازواج مطہرات کا تذکرہ قرآن نے فرمایا تو کہا اتقین اللہ. اے نبی کی بیویوں، صرف یہ کہ تم نبی کی بیوی یہ نہیں چلے گا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر جانا، اس سے ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا، لرزتے رہنا، کہیں گناہ مت کرنا، سرکشی مت کرنا، عیب نہ کرنا، خامی اور خرابی اپنی زندگی میں لے کر ہمارے پاس گندہ مت آنا. گندگی نہ شرک کی لے کے آنا، گندگی نہ بدعات کی لے کے آنا، گندگی نہ رسم و رواج کی لے کے آنا، گندگی نہ حسد و بغض اور کیڑا و کپٹ کی لے کے آنا. جب مومنین کا تذکرہ کیا قرآن نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اے ایمان والو سنو، اللہ سے ڈرو، اور حق تقاتہ ہی کا تذکرہ اللہ نے یہاں اور بڑھا دیا، اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق. انسان چوری کرنے والا بھی پتہ چل جائے کہ پولیس والا آیا ہے نا تو ڈر کتنا بڑھ جاتا ہے. اور پکڑ کے جج کے سامنے کھڑا کر دے، پتہ چلے کہ ابھی جج کہے گا جیل کی ہوا کھلاؤ، کتنا کانپتا ہے. دنیا میں ڈر کا جو بھی تصور آپ پیدا کر سکتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو. یہ صحابہ کرتے تھے. صحابہ، حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور رات کی تنہائی میں جب دنیا سو رہی ہے، مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایسا خلیفہ جسے دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنتی صرف نہیں ہو بلکہ میں نے تمہارا محل بھی دیکھا. رات میں آواز آئی ایک جھوپڑی سے، ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بچی کو اٹھا رہی ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے، ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. ایک بوڑھی عورت رات کی تنہائی میں اپنی جوان بچی کو جگا رہی ہے. اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری زندگی میں محسوس کریں. ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں. رات کی تنہائی میں ایک بچی کو اس کی ماں اٹھا رہی ہے. بچی جاگ جاتی ہے، کہا ماں رات کا کافی حصہ باقی ہے، کیوں اٹھا دیا، کیوں جگا دیا؟ کہ تم نے نہیں سنا کہ منادی کیا اعلان کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ عمر نے اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. ایسا کرو رات میں اٹھو، اپنی اونٹنیوں بکریوں اور بھیڑوں کا دودھ نکالو اور رات ہی میں پانی ملا دو اور صبح اسی کو بیچ لیں گے. جوان بچی نے کیا کہا، ماں تم سچ کہتی ہو، نہ تو یہاں عمر کا منادی موجود ہے اور نہ یہاں امیر المومنین موجود ہے، لیکن امیر المومنین نے جو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اللہ زندہ ہے اور سن رہا. کیا جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا؟
بس یہ ڈر اگر دل میں پیدا ہو گیا نا، تب ڈر سے دور بھاگیں گے۔ ہم نے کھول تو دیا موبائل، لیکن موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ سورہ مجادلہ پڑھو، اگر 3 ہو تو 3 نہیں ہو، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ تم 5 سمجھتے ہو، 5 نہیں ہو، چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم 7 اپنے آپ کو سمجھتے ہو، 7 نہیں ہو ساتھیوں دوستو، 8واں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کو کیا دکھا رہے ہو؟ تم اللہ کو کیا دکھا رہے ہو جو اپنے باپ کو نہیں دکھا سکتے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کسی بڑے کو دکھا سکتے ہیں؟ جو ٹولیوں میں بیٹھ کر، دوستیوں میں بیٹھ کر، ہم جولیوں میں بیٹھ کر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہائی میں نہیں ہیں۔ بچی نے کیا کہا؟ ماں میں سچ کہتی ہوں اور مان لیتی ہوں کہ نہ منادی ہے نہ عمر ہے، لیکن ان سب کا رب موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر سے آ رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تقویٰ کیا ہے دیکھیے۔ دیکھا ایک گڈریا بہت معمولی ہوتا ہے، اس کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہیں، ایک ملازم، ایک نوکر، ایک غلام بکری اور بھیڑ لیے چلا جا رہا، اس کا امتحان لیا کس نے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک کیا۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو چیک نہیں کر پاتے، ہم اپنی اولاد کو چیک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچھ بول دیا تو یہ سامنا کر جائے گا۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم آ کر؟ کتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں کے گڈریا کو چیک کیا، بکری چرانے والے کو چیک کیا، کہا ارے سفر سے آ رہے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، ایک بکری دو، کاٹیں گے کھائیں گے۔ کہا آپ جانتے نہیں ہیں یہ بکری میری نہیں ہے، آپ جانتے میں مزدوری پر کام کرتا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی، جا کے کہہ دینا کہ ایک بھیڑی آیا تھا بکری لے کر بھاگ گیا۔ اس گڈری نے کیا جواب دیا عبداللہ ابن عمر کو؟ کہا عبداللہ ابن عمر ایک نہیں 5 بکری ابھی مالک سے جا کر کہوں گا کہ بھیڑ آیا، بھیڑیا کھا گیا میری بھیڑ کو، تو میرا مالک میری بات کی تصدیق کرے گا، چونکہ میں نے کبھی زندگی میں اس کے ساتھ فراڈ نہیں کیا آج تک۔ لیکن مجھے عبداللہ ابن عمر صرف اتنا سا جواب سجھا دو کہ جب دربار رب میں کھڑا ہوں گا عرش کے میدان میں اور اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس اتنا سا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم کامیاب ہو۔ یہ گڈریے کرتے تھے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آج کے علماء بھی وہ سنار کا ہاڑا پاسن کرتا ہوگا، وہ بھی بیٹھا ہوا یہ طے کرتا رہتا ہے، اچھا 10,000 ملتے ہیں، کام تو 10.5 کا لے رہا ہے۔ میں خود اپنا سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک مسجد میں لوگوں نے شکایت کی، مولانا صاحب ذرا ان کا حال دیکھیے۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے کہ نہیں جو کام بتائیں گے ہم نل بھی چلائیں گے، ہم جھاڑو بھی لگائیں گے، ہم فلاں بھی کام کریں گے، ہم نماز بھی پڑھائیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، سب کے آگے پیسے لکھ دیے۔ اب اسے جوڑ لیجیے آپ۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے اس میں، کہ ایک متولی صاحب نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک بڑا ایگزام دینے جا رہا، اگر کامیاب ہو گیا تو سرکاری بڑی سروس اس کو مل جائے گی، تو اس کے لیے دعا کر دینا۔ امام صاحب نے کہا دعا تو کروں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نوکری تو سرکاری دے لیکن تنخواہ میری جتنی ہو اس کی۔ ہم تھوڑا سا اپنی زندگی میں تھوڑا سا سمجھ کر نہیں چل رہے ہیں۔ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ کورونا نے علماء کو، بڑے بڑے علماء کو بزنس میں لگا دیا، مساجد سے ہٹا دیا، منبر سے ہٹا دیا، مدارس سے ہٹا دیا، دعوت و تبلیغ سے ہٹا دیا۔ اب کتنے لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مدنی تھا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کپڑے کا کام کر رہا ہے،
ابھی بمبئی سے آیا میں 6-7 دن کے دورے سے، تو پتا چلا کہ بڑے بڑے علماء وہ بھانگر کا کام کر رہے ہیں، کباڑے کا کام۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے اگر 50 لوگ دیتے ہیں اور 50 روپے بھی ایک آدمی اپنی جیب سے زیادہ نکال دے گا مہینے میں، بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ خیر تقویٰ کی بات چل رہی تھی، ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث گزرے ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑے درجات کے حامل تھے۔ ان کے والد مالی تھے، مالی، باغ میں کام کرتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک دن مالک آیا اور مبارک سے کہا کہ جو اچھے پھل ہیں توڑ کر لاؤ باغ میں سے۔ یہ بھاگ کر گئے اور یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے توڑے، اور توڑنے کے بعد ان کو دھویا، رکابی دھوئی اور اس میں رکھ دی۔ اس کے بعد جیسے ہی پھل اٹھایا مالک نے، اتفاق کہہ لیجئے کہ وہ کھٹا تھا۔ غصہ ہو گیا مالک، یہ مزدور آدمی، مالی کی کیا حیثیت ہمارے سماج میں آج، یہ اور تیزی سے بھاگے کہیں یہ ہمارا مالک جو ہے ناراض نہ ہو جائے، پھر ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے پھل توڑے، دھوئے اور رکابی میں سجائے، پھر سوئے اتفاق کہ اب کی جب اٹھایا وہ بھی کھٹا ہی تھا۔ اس کا مالک کا غصہ 7ویں آسمان پہنچ گیا۔ مبارک نے پہلے جتنا غصہ ہونا تھا ان کو ہونے دیا، جب دیکھا کہ مالک کا تھوڑا سا غصہ تھما ہے تو کہا مالک ذرا میری ایک بات سن لیجیے، آج 5 سال ہو گئے مجھے، جس دن آپ سے بات ہوئی تھی جتنے دینار پر ہوئی تھی، اللہ کی قسم اس دینار سے زیادہ تم نے مجھے کبھی اجرت نہیں دی، اور جب بات طے ہوئی تھی اس طے میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں تھا کہ اس باغ کا پھل بھی استعمال کر سکتے ہو، تمہارے دل میں کیا تھا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ 5 سال میں نے اس باغ کا ایک پھل بھی چکھا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ للہیت تھی۔ آج تو مسجد کا نظام اٹھا لو، مدرسے کا اٹھا لو، تنظیموں کا اٹھا لو، کہیں کا بھی اٹھا لو، پتہ چلا بڑے داغ نظر آتے۔ ہر جگہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موقع بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کسی وقت اگر موقع ملے گا تو ایک بڑا پروگرام اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ عرض کرنا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اگر ہم بھی جانور کی زندگی گزاریں تو اللہ فرماتا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ دل تو ہے لیکن دل سے جو کام لینا چاہیے اگر نہیں لے رہے، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھ سے جو دیکھنے کا کام لینا چاہیے وہ دیکھ نہیں رہے ہم، کان تو ہے لیکن جو سننے کا کام کرنا چاہیے کان کو وہ ہم نہیں لے رہے۔ اللہ فرماتا تم بھی جانور ہو گئے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو جانوروں سے بھی زیادہ گرا دیا، کیونکہ وہ اس لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ تم سوار کے لیے، سدھار کے لیے، بنانے کے لیے، پیار کے لیے، محبت کے لیے، اخوت کے لیے، ہمدردی کے لیے، سلامتی کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، انسان کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تم توڑنے کا کام کرتے ہو، تم فساد کا کام کرتے ہو، تم ذرا سی بات میں روٹھ جاتے ہو، تم ذرا سی باتوں میں تانے دینے لگتے ہو، تم ذرا سی باتوں میں بڑے بڑے ایسے کام کرتے ہو جس سے سماج ٹوٹ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی فکر نہیں تمہیں۔ اس حالات میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور انشاءاللہ اپنی بات کو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں رکھ سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا اس دنیا سے اللہ رخصتی کا وقت آئے تو وہ بھی سلامتی اور ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔